وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 30 سے 32 حصہ سوم، درس نمبر 1131. آج کا موضوع کیا ہم یقیناً جنتی لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین. اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام. جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وہ بہشت جاودانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا. خدا پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 31. جنات عدن یدخلونہا تجری من تحت الانہار. یہ باغات ہوں گے اس کی متقین کی آخرت میں کیا ہوگا ان کے لیے؟ جنات باغات ہوں گے، عدن ہمیشہ وہاں رہیں گے، یدخلونہا اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا. کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں متقین کو. اور یہ متقین الذین، یہ وہ لوگ ہیں تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، ان کو فرشتے، جن کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں ایسے حالت میں کہ وہ بالکل پاک ہوتے ہیں. یقولون، ان کو کہتے ہیں فرشتے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اب داخل ہو جاؤ
جنت میں ان کاموں کے سبب جو تم کرتے تھے۔ سامنے کا متقین کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، متقین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ ہاں منزل ہماری اللہ ہی ہے، ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ کے راستے پر چل کے جانا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے طریقے یا ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزار کے ہم جا سکتے ہیں۔ تو ان کا یعنی متقین کا اس بات پر یقین ہوتا ہے، تو لہٰذا اسوہ حسنہ کی روشنی میں اللہ کے حکم کے مطابق وہ زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور جب یہ ایمان قبول کر لیتے ہیں، تقوی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ کیا ہے آیت نمبر 30 میں کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اس بھی کہ ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے۔ تو اچھا، اب آخرت کی بات ہو رہی ہے آج۔ گزشتہ سبق میں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، یہ تو دنیا کی بھلائی تو ہے، میرے پاس تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آخرت جب یہ جائیں گے تو وہ بہت ہی بہترین گھر ہوگا، اور متقین کا وہ گھر بہت ہی اچھا ہوگا۔ جنات، اب وہ کیسا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، وہ باغات ہیں دائمی، اس میں رہیں گے، وہ اس میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ دیکھیں، آخرت کی زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، جنت اس کا جو، اسی طرح دوزخ کی بات ہے، جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے دوزخ کے عذابات، اس کی ہولناکیاں جو بھی بیان کی، یہ اس سے زیادہ ہولناک ہوگا۔ اسی طرح جنت کی اللہ تعالیٰ نے جو بھی مثالیں بیان کی ہیں، جنت کہیں اس سے بالا تر ہے، اور اس کی حقیقت کو میں آپ کو ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے تو ہمارے ذہن میں وہ نہیں آ سکتی، اس کے متعلق ہم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی روح ہی کو لے لیں، جو روح ربانی ہے ہمیں، مجھ میں بھی اور آپ میں بھی، اس کے متعلق تو ہم کچھ بھی نہیں سوچ نہیں سکتے۔ پھر یہ ایک سوال بھی تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، تو آپ انہیں کہتے ہیں یہ تو امر ربی ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اس کا علم بہت کم دیا گیا ہے۔ تو کم اس وجہ سے کہ ہماری عقل کام نہیں کرتی، ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح جنت کا حال ہے۔ یہ دنیا جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، یہ دنیا جو ہے یہ ایک یعنی دارالعمل کہہ لیں اسے، عمل کی جگہ ہے، اور جیسا کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں، یہ ہمارے زیادہ اچھی مثال تو نہیں ہے، لیکن ہمارے یہ جو ہوتے ہیں مزدور ہوتے ہیں، مستری ہوتے ہیں، راج ہوتے ہیں، ان کے کام کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، اور ایک راج ہے مثال کے طور پہ 30 سال اس کی عمر ہے، بہت تند و توانا خوبصورت ہے اور خوبصورت آدمی ہے، اور لیکن جب وہ کام پہ آتا ہے تو وہ کام کے کپڑے پہن کے بالکل اس کی وہ حلیہ بدل لیتا ہے، وہ اپنا کام کے کپڑے، اس پہ سیمنٹ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن جب گھر جاتا ہے تو کپڑے بدل کے جاتا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل کام کی جگہ ہے، دنیا جو ہے یہ کام کی جگہ ہے، اس میں ہم اپنی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہیں، اپنی حقیقت سے ہو بھی نہیں سکتے۔ الانسان سری و انا سرہ، اللہ فرماتا ہے کہ انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں، اور انسان کے متعلق بھی ہم بات نہیں کر سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ علم نہیں ہے، لیکن حقیقت تو ہے۔ اور یہ ایک بات، ایک جملہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات جتنی ہی زیادہ اس کا تعلق باطن سے ہو، اس کو سمجھنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔
اور سب سے جو اصل ذات ہے وہ اللہ کی ہے، وہ تو باطنوں کی باطن ہے، وراء الورا ہے. تو اور اصل حقیقت وہ ہے. باقی تو اس کا ارادہ ہے، اور باقی ساری مخلوقات اور کائنات اس کا ارادہ ہے، اس کی مخلوق ہے. تو بہرحال میں جنت کی بات کر رہا ہوں. جنت اب ہم تصور نہیں کر سکتے. حدیث کا مفہوم ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے. اب یہ سارا مضمون تو دیکھیں، جہاں ہم اور باتیں کرتے ہیں تو اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. ایک تو ہمارا یقین نہیں ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. کسی بات پر جس چیز کا تعلق باطن سے ہو جائے اس پر ہمارا یقین نہ آتا ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ تو ہمارے ساتھ یہ بھی بڑا ٹیڑھا ہو گیا نا. اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے ظاہر کا. اب کسی اور چیز کے بارے میں نہ ہم یقین کرنا چاہتے ہیں، نہ سوچنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہو گیا ہے. لیکن یہ صحیح رویہ تو نہیں ہے. جو چیز موجود ہے، جو چیز حقیقت ہے، اگرچہ نظر نہیں آ رہی تو اس پہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا. اور جو حقیقی چیزیں ہیں اس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو حقائق ہیں. تو یہ تو جو ظاہر ہے یہ تو کافی پردے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ. دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو یہ پردے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، حقیقت پر پردے پڑے ہوئے ہیں. اور جب بھی پردہ پڑ جاتا ہے تو پیچھے ہم نہیں دیکھ پاتے کہ پیچھے کون ہے، کیا کر رہے. جیسا کہ مثال میں دوں آپ کو کہ ایک ڈرامہ ہال ہے اور سٹیج ڈرامہ ہے. تو یہ ہمارے ہوتے تھے کالجز میں اور اسکولوں میں، پردے ہوتے تھے. پردہ جب ایکٹ ختم ہوتا پردے آ جاتے تھے. پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ الگ ایک سیٹ لگا رہے ہیں، جو ایکٹر ہیں ایک سیٹ لگا رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. لیکن جب پردہ پڑا ہو تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا پیچھے کون کیا کر رہا ہے اور اس کی یعنی کیا ہو رہا ہے. وہ تو جب پردہ اٹھتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بھئی پردے کے پیچھے کیا ہے. وہ تو ایک تیار سیٹ ہوتا ہے، ڈرامے کی سیٹ کی میں سمجھنے کے لیے بات کرتا ہوں. تو یہ ظاہر کا ایک پردہ ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت اس کے پیچھے ہے. میں آپ ظاہر ہیں، ظاہر نظر آ رہے ہیں، اور ہم لوگ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ظاہر جو ہے یہ مزین ہے. ہم نے اسی کو اصل سمجھ لیا ہے، ظاہر کو. لیکن ظاہر تو اصل نہیں ہے بھیا. ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. مکے کے کافر یہ کہتے تھے نا، یہ کیسا رسول ہے، گلیوں میں بازار میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے. یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، گلیوں میں بازاروں میں جاتا ہے. تو اس سے بہت بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہم بھی اس وقت غلط فہمی میں، کون آج کا مسلمان بہت بڑی غلط فہمی میں. لیکن دیکھیں یہ دھوکہ ہے، ظاہر کا ایک پردہ ہے. اس کو اگر آپ نے اصل سمجھ لیا تو آپ بہت بڑے نقصان سے دو چار ہو جائیں گے، بلکہ ہو گئے ہم.
آج تو سب مسلمان ظاہر کو، یعنی جو برائے نام مسلمان ہیں، انہوں نے ظاہر کو اصل سمجھ لیے۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ رب سے رخ موڑ کے ہم نے ظاہر کی طرف رخ کر لیا ہے۔ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اور آپ اپنے مستقبل کے عزائم کو دیکھیں، سارے کے سارے کا تعلق ظاہر سے ہے۔ آپ کی اور کوئی پریشانی ہے ہی نہیں سوائے ظاہر کے، اور یہ کیوں کہ آپ ظاہر کے دھوکے میں ہیں۔ ظاہر تو پریشانی نہیں ہے۔ جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے اور یہ دارالعمل ہے، میں نے اس میں اچھا عمل کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں خلق الموت اور زندگی کو میں نے بنایا ہے، لیکن یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک امتحان گاہ ہے۔ دیکھیں، امتحان گاہ کی میں بات کرتا ہوں نا، امتحان گاہ مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا ہے میڈیکل میں ہے کالج میں، اور وہ امتحان دے رہے، فائنل ایگزام ہے، اور اس کا جو ایگزامینیشن سینٹر ہے وہ گھر سے 5 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر دور ہے، لیکن اس کو ہر روز جانا پڑے گا۔ لیکن جب وہ وہاں جائے گا، پرچہ دے دے گا، تو واپس گھر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ امتحان گاہ تو گھر نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کا بچہ کہے کہ بھئی میں امتحان گاہ میں اپنی چھوٹی سی رہنے کی جگہ بنا لوں گا۔ امتحان گاہ تو ایک امتحان گاہ ہوتی ہے، یہ دنیا اسی طرح امتحان گاہ ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ ہمارا وطن، گھر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، آخرت میں ہے۔ اگر ہم نے یہ امتحان کو سمجھ لیا اور دنیا کے دھوکے میں نہ آئے، تو ہمارا گھر پھر اللہ کے پاس ہوگا۔ کیسا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، ابھی آپ سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن اتنا ہے کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو میں جنت کی بات کر رہا تھا۔ جنت، کامیابی کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اور جنت میں کیا ہے، بڑی نعمت کیا ہے، تو اس کا بھی ہے، بیان ہے۔ جنت ہے کیا؟ رب سے ملاقات، رب کا تقرب، اور رب کے دیدار کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ رب سے دوری، رب کا غضب اور رب کے عذاب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دوزخ۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو صاحبان تقوی ہیں، جو لوگ متقی لوگ ہیں، ان کے لیے جنت ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم تو پرواہ نہیں کرتے، نہ ہمارا کوئی ایمان ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، پھر بھی ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں۔ بعض ہمارے ایسے لوگ ہیں دینی، بس ہر وقت کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، متقی ہو تم یہ ہو، تم جنتی ہو، بس جنت تم ٹھیکہ ہے تمہارا۔ بہت برا ہے جو ایسا کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، دھوکے میں انسان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ دنیا میں بھی آپ کسی کو، دو دوست ہیں، وہ دھوکہ دیتے رہیں، لیکن جب امتحان کا وقت آئے ایک دوست پہ، تو دوسرا دوست جو ہے وہ اسے منہ پھیر لے۔ پہلے وہ باتیں کرے کہ فکر مت کرو، میں تمہارا دوست ہوں، کام آؤں گا تمہارے، اور بس فکر، اور بس ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وقت آتا ہے امتحان کا تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ میں تو صاف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جہنم کے آگ کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔
اب اس سے نکالنا یہ آپ کا فیصلہ ہے. انسان، ہر انسان جب آتا ہے تو وہ دوزخ کے کنارے پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، نفس ہے، شیطان ہے، جو بھی ہے، اور یہ دنیا اسے اپنے پاس بلا رہی ہے. دنیا اپنے پاس بلا رہی ہے. اگر یہ کسی داعی کی بات کو نہ سنے، اس پر یقین نہ کرے، پھر فیصلہ نہ کرے اور ظاہر کے دھوکے میں آ جائے تو یہ جہنم میں جائے گا. یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. باقی تو آپ کی مرضی ہے، آپ کا تو یقین ہے ہی نہیں کسی بات پہ، تو اس پہ بھی نہ کریں تو کوئی بات نہیں. لیکن ہم سب لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. قرآن کی آیت ہے، کھلی، بس صرف ترجمہ ہی ہے. بھلا جو آیت ابھی میں نے پڑھی، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کیا وہ شخص جس نے اپنی زندگی کی بنیاد تقوی پہ رکھی، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر، یہ بہتر ہے، یا وہ شخص من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے ایک گرتے ہوئے، ایک کھائی کے گرتے ہوئے کنارے پر اپنی بنیاد رکھی، جو بھی بنیاد بنائی اس نے، نیو جسے کہتے ہیں، یا بنیاد رکھی، تو پھر ہوا کیا؟ فنہار بہ فی نار جہنم. یہ تو دیکھیں، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ میں نہ آپ کو اپنی خواہش پیش کروں گا، نہ اپنی مرضی، نہ کچھ. میں نے صرف قرآن اور حدیث، بس یہ دو چیزیں ہیں، اسی کی بنیاد پر میں آپ سے بات کرتا ہوں، اور پھر میں آپ کو دلیل میں قرآن اور حدیث بھی پیش کرتا ہوں. تو خیر، تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤون. اب جنت کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں پر ان کے لیے جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. دنیا میں ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. دنیا ایسی جگہ ہے جہاں ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم من پسند زندگی گزاریں، اور گزار بھی رہے ہیں ہم میں سے اکثر، لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا تو نہیں ہے. آسا وہ ہوتا ہے نا، ہم اپنے لیے خیر چاہتے ہیں وہ برا ہو جاتا ہے، برا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ عرض کروں، ایک تو یہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں یا دنیا میں ممکن نہیں ہے. اس وقت مثال کے طور پہ مارچ کا مہینہ ہے اور آج 8 تاریخ ہے. اب آم آئیں گے، آم کا سیزن آنے والا ہے. ویسے ہی میں آپ کو مثال دوں، آم کا سیزن، تو اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ آم ہو، سندری آم ہو، چونسا آم ہو، لنگڑا آم ہو، جو بھی ہو، اچھا ہو اور ٹھنڈا، اور میں اسے کھا لوں. تو یہ میری خواہش تو نہیں پوری ہو سکتی. دنیا ہے نا، تو یہاں تو میری خواہش نہیں پوری ہو سکتی. یا مثال کے طور پہ میں جس گھر میں رہ رہا ہوں وہ تنگ ہے یا کرائے کا گھر ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ یار ایک بہت اچھا فارم ہاؤس ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور ایسے یعنی کمرے ایسے ہوں، بسترے ایسے ہوں، وہ ہوں، اور آبشار بھی ہو، یہ بھی ہو. تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ویسے ہی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، آپ یہاں جو چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو یہ چاہے گا؟ یعنی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سارا تو میرے قبضے میں ہے.
تو دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے. لہم فیہا ما یشاؤون پہ میں بات کر رہا ہوں. ولدینا مزید دوسری جگہ ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے پاس تو کچھ اور بھی ہے. سبحان اللہ. ولدینا مزید، جس کا بیان نہیں ہو سکتا، بیان نہیں ہو سکتا. ولدینا مزید، وہ لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید دوسری جگہ ہے. میرے پاس تو کچھ اور بھی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں یہ جنت جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑے کے برابر، ایک چابک یا کوڑا جو بھی ہو، اس کے برابر جگہ جو ہے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے وہ جگہ. کسی کو اگر مل جائے جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ جو ہے، اب کوڑے کے برابر کیا وہ اس کی وہ ہوگی، لیکن وہاں پر ایک جگہ آپ کو مل جائے کوڑے کے برابر، یہ دنیا اور ما فیہا سے حضور فرماتے ہیں بہتر ہے. تو نہریں، باغ اور باغ میں نہر بہہ رہی ہے، چشمے ہیں، پانی کے چشمے ہیں. آپ نے سنا بھائی، مثال دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، قرآن کا مضمون ہے. پھر میوے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، جو آپ پھل چاہیں گے وہ ہوگا. وہاں کا تو دیکھیں، میں اگر بیان کروں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یار یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ عالم ایسا ہے. بس اس میں مختصر کیا ہے، لہم فیہا ما یشاؤون. اللہ تعالیٰ نے اور بات نہیں کی، وہ جو چاہیں گے. پھر دوسری جگہ ہے لکم فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین. اس جنت میں جو آپ چاہو گے اور تمہاری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی وہ ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ وَلَكُمْ مَا تَشَاؤُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا وہ ہے نا اس کا کہ بھئی جو آپ چاہیں گے، اور وَلَكُمْ مَا تَدَّعُونَ جو آپ منگوائیں گے وہ ہوگا. جو چاہیں گے، جو منگوائیں گے وہ سب کچھ ہوگا. تو ایک بہت اچھی جگہ ہے. لیکن اصل جو چیز ہے سامنے کرام، اصل جو چیز ہے وہ تو رب کی رضا ہے. یہاں پر دیکھیں، رب نے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے بہت بڑا انتظام کیا ہوا ہے. اس وقت ہم جن حالات میں ہیں اور جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں دنیا میں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہے، اور مجھے اپنے لیے بنایا ہے. وہ مجھے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، مجھے اپنا تقرب، دیدار اور ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے. اب یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی کہ میں اپنے خالق و مالک اور رب منعم سے ہی منہ موڑ لوں اور اس کی نعمتوں کو ضائع کر دوں، استعمال کروں لیکن ناشکری بھی. اب یہ کبھی آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو لذیذ آم ہے سندری کا یا جو بھی آپ کو پسند ہے، وہ تصور، وہ بڑا ایک آدمی کو آم بڑا پسند ہے. آم تو ویسے پسندیدہ آم بہت ہوں، میٹھے ہوں اور بہت ہوں، غالب نے کہا تھا نا. تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک گودا یعنی بہترین آم کھا رہا ہے اور اسے پسند بھی ہے اور مزیدار بھی ہے، لیکن ہر نوالے پہ وہ آخ آخ اور تھو تھو اور کھا بھی رہا ہے اور اس کی برائیاں بھی کر رہا ہے کہ کیسا خراب آم ہے، کیسا بدمزہ ہے. یہ اس وقت ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور پھر ناشکری بھی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کہ اس کو استعمال کر کے ہم اپنے رب کا تقرب حاصل کر لیں، رب کو راضی کر لیں. لیکن ہماری تو ہر مرحلے پہ ناشکری ہے. اول تو آپ دیکھیں نا ہمارے حضور کے ساتھ کیا سلوک کیا مشرکین مکہ نے، پھر آج ہم کیا سلوک کر رہے ہیں اپنے پیغمبر کے ساتھ. نہ اللہ کی کوئی قدر ہے، نہ اپنے رسول کی کوئی قدر ہے اس وقت ہمیں. وما قدر اللہ حق کا قدر. بہرحال مضمون ابھی جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین. اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام. جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے. جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وہ بہشت جاودانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے. ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا. خدا پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.